مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ رسوم و رواج جو ہیں اور اسلامی تعلیمات، ہم اپنے ہاں بھی دیکھتے ہیں کہ بے شمار رسوم و رواج کے بارے میں جب وہ پروسیس سے گزر رہی ہوتی ہیں تو ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ یہ تو فلانا تو ہندوانہ رسم ہے، فلانا تو کافرانہ رسم ہے، فلانا جو ہے وہ، لیکن بہت ساری رسمیں ایسی ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ جس کا دین اسلام سے جو متصادم نہیں ہوتی ہیں، کیا ان کو بھی ترک کر دینے کا حکم ہے، یا یہ ہے کہ جیسے آقا نے جو دور جاہلیت کی جو رسومات تھی ان کی اصلاح کی، سب کو ترک کر دیا تھا کیا، یا کچھ کی اصلاح کی تھی کچھ کو رہنے دیا تھا؟ اس بارے میں ذرا بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے، تفصیلات اور جزئیات سے پہلے اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی کی بنیاد پر شرعی طور پر کتاب و سنت سے رسوم و رواج کے بارے میں احکام مستنبط اور مستخرج ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ اسلام ہر رسم و رواج کو منع نہیں کرتا، ٹھیک ہے، بلکہ وہ رسم، وہ روایت، وہ رواج جو کتاب و سنت کے متصادم ہو، جو کتاب و سنت سے ٹکرائے، ٹھیک، اسلام اس کو روکتا ہے۔ عمومی طور پر تو اسلام کا حکم یہ ہے خالط الناس باخلاقہم۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جس شہر میں، جس علاقے میں رہو، وہاں کے لوگوں کی عادات، ان کے رسموں، ان کے رواجوں کے مطابق رہو، اس میں شامل ہو کر رہو۔ تو اسلام کلی طور پر پریکٹیکل اور کس قدر خوبصورت بات ہے، خوبصورت بات ہے، کیونکہ ہم دیکھیں نا معاشرے میں رہتے ہیں، جی جی، انسان ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ رسم اور رواج انسان کے جذبات کے ساتھ متعلق ہے۔ رسم اور رواج جو انسان کی جذبات کی عکاسی کرتی ہے، اس کا بالکل خاتمہ کر دیا جائے تو یہ انسان کی فطرت کو ختم کرنے والی بات ہے، جو کہ ہو نہیں سکتی، ممکن نہیں، درست ہے۔ اس لیے اسلام نے اصلاح کی ہے، اسلام نے متبادل صورتیں دی ہیں کہ آپ یوں نہیں یوں کر لیجئے، ٹھیک ہے، یا وہ رسم جو انسانی معاشرے پر انتہائی منفی اثر ڈالتی ہے، اس رسم سے روکا ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں اس حوالے سے اس کو 3 بنیادی پورشن میں تقسیم کر سکتا ہوں۔ ایک وہ رسمیں ہیں جو ہماری شادی بیاہ سے متعلق ہیں، دوسری وہ ہیں جو ہماری فوتگیوں سے متعلق ہیں، اور تیسری وہ رسمیں ہیں جو ہماری عام زندگی سے متعلق ہیں۔ یہ 3 اس کے بڑے پورشن بنائے تو آسانی سے سمجھا۔ درست فرمایا۔ میں اگر پہلی بات کروں، سب سے پہلے ہمارے ہاں ایک رسم، ایک روایت، ایک رواج کہہ لیں، یا ہماری ایک نیگیٹو سوچ کہہ لیں، ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جب تک لڑکا خوب کمانے کے قابل نہ ہو جائے یا اپنا عالیشان گھر نہ بنا لے تو اس کا رشتہ نہیں کرنا۔ یہ وہ سوچ ہے جس کی وجہ سے رشتوں میں تاخیر اور ناجائز کا راستہ کھلتا ہے۔ بالکل درست ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں اس رسم کا خاتمہ کیا گیا۔ ارشاد فرمایا کہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ فرمایا تم میں سے جو لوگ بغیر شادی شدہ کے ہیں، وہ آزاد لوگ ہیں یا غلام اور کنیزیں ہیں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کے نکاح کرواؤ۔ یہ ذمہ داری رکھی ہے فیملی پر، رشتہ داروں پر اور سوسائٹی کے افراد پر کہ تم بے نکاح لوگوں کی شادیوں کے لیے کوشش کرو۔ یہ سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اب اس سے آگے اس رسم کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا اَن یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہوئے، غریب ہوئے، تنگ دست ہوئے تو کیا ہوا؟ یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ انہیں اپنے فضل سے رزق عطا کرے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے کنز الایمان میں۔ سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تزوجوا النساء فإنہن یأتین بالمال، تم عورتوں سے شادی کرو، جب وہ آتی ہیں تو رزق بھی لے کر آتی ہیں۔ اسی جو کہا جاتا ہے نا کہ عورت کے نصیب کا رزق ہوتا ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ التمسوا الرزق فی النکاح، تم نکاح کے اندر رزق تلاش کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑکی والوں سے آپ مطالبہ کریں کہ مجھے مال بھی دو اور جہیز بھی دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے قدم رکھنے سے، اس کی قسمت آپ کی قسمت کے ساتھ ملنے سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے رزق کی
راہ کھولتا ہے، دروازہ کھولتا ہے اور فراوانی کر دیتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کام ٹھیک چل رہا ہے، کسی وجہ سے اگر شادی ہوئی اور شادی کے بعد اگر حالات خراب ہو گئے تو کیا اس کا دوش بھی عورت کو دیا جا سکتا ہے؟ اس کا ہمارے ہاں ایک رسم یہ بھی ہے کہ گھروں کے اندر شادی کے بعد اگر کوئی معاملات خراب ہو گئے، کوئی مصیبت آ گئی، تو فوراً جھٹ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اس عورت کی جی میں یہی چاہ رہا تھا کہ اس کو یہ بالکل غلط ہے، یہ عورت کی توہین ہے، یہ عورت کی تحقیر ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عورتوں کو بہت عزت اور احترام، بلکہ میں نے آپ کو حدیث سنا دی، قرآن کی آیت سنا دی کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تو برکت ہے، ان کی وجہ سے رزق عطا فرماتا ہے، ان کی وجہ سے برکت ہے، لیکن ان کی وجہ سے خرابی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک اپنا تجربہ، میرے دوست نے بتایا، وہ بہت تنگ دست تھا، کافی عرصہ ملاقات نہیں ہوئی، تو اس کے بعد ان کے حالات بہت اچھے تھے۔ میں نے پوچھا آپ نے کیا بزنس کیا ہے، کیا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کچھ نہیں کیا، تنگ دست تھا، شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے رزق بڑھا دیا، میرے لیے وسیلے بڑھ گئے، پھر میری بیٹی ہوئی تو میرا رزق ڈبل ہو گیا، سبحان اللہ، میرے کوئی 2-3 بچے اور ہوئے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور عطا فرما دیا۔ تو یہ سارے فیکٹس ہیں اپنی جگہ۔ دوسری بات یہ رشتہ ہو گیا، اچھا رشتے میں ایک اور پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک خول میں اپنے آپ کو مقید کیے ہوئے ہیں، جو ہم نے خود ساختہ ایک اپنے اوپر قید لگا رکھی ہے کہ میں نے اپنی برادری سے باہر نہیں کرنا۔ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا کہ تم اس کی سیرت دیکھو، حسن ظاہری نہ دیکھو، اس کا مال نہ دیکھو، اس کی سیرت، اس کا دین دیکھ کے اس سے نکاح کرو۔ اچھا پہلے تو یہ برادری کو دیکھتے ہیں۔ اب بعض جگہوں پر میرا اپنا مشاہدہ، کیونکہ ہمارا لوگوں سے بہت زیادہ اس معاملے میں تعلق رہتا ہے، تو اگر اپنی برادری میں مناسب رشتہ نہیں ملا تو بچی کو گھر بیٹھے بیٹھے بوڑھا کر دیں گے، اور اس کے بعد کسی بھی وہ نالائق آدمی کے ذمے اس کو ڈال کر بچی کی زندگی تباہ کر دیں گے۔ تو رشتہ اچھا، دیندار سے مراد ہے سیرت اس کی اچھی ہے۔ دیندار سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ میری طرح شیروانی پہن کر اب وہ قرآن کھول کر مسجد میں بیٹھ جائے، بلکہ دیندار کا مطلب ہے اس کی سیرت و کردار سنت کے مطابق، دین نے جو بنیادی باتیں کہی ہیں ان پر، اس کے تقاضوں پر عمل کرتا ہو۔ تیسری بات، یہ رشتہ ہونے کے وقت یہ دیکھی جاتی ہے کہ سب سے پہلے رابطہ کرتے ہیں کسی عامل سے، انہاں دے ستارے مل دینے کے نہیں، اب وہ ستاروں کو ملانے چل، اس کا کوئی تعلق نہیں اسلام۔ یہ رسم غیر شرعی ہے، غیر اسلامی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا صحیح مسلم میں فرمان ہے لا نجمہ، اللہ نے کسی کی قسمت آسمان کے تاروں میں نہیں رکھی۔ اللہ، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ فراخی افلاق میں خود ہے، وہ خود فراخی افلاق میں ہے خار و زبوں، خود بیچارہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جا رہا ہے۔ تو اس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے ہی نہیں، نہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت اس میں معلق کی ہوئی ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آ گیا ہے تو ختم، بالکل درست، بات ختم ہو گئی، ہمیں آگے کیا ڈیٹیل بات ہے۔ تو آپ جو یعنی کہ جیسے کہ فرمایا کہ اس فرمان کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو آپ ڈیسیژن لیں گے اس کے مطابق طے ہوگا کہ بچے کی زندگی کیسے۔ جو دوسرے پہلو میں یہ عرض کروں گا ایک تجویز کہ قومی سطح پر اس کی موٹیویشن کے لیے ایک ترغیبی پیکیج ہو، کیونکہ اس آیت جو میں نے پڑھی تھی اس میں بے نکاح لوگوں کی شادی کی ذمہ داری رشتہ داران اور سوسائٹی کے افراد پر رکھی گئی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ حکومت بھی اس پہ شامل ہے۔ اس میں اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے، اس میں جو ناجائز رسوم و رواج ہیں ان کا بہت گہرا دخل ہے، شادیوں کے نہ ہونے میں ان کے خاتمے کی ضرورت ہے۔ ناجائز جو اخراجات جو اضافی ہم نے آپ دیکھیں جی کہ بعض جگہوں پر شادیاں ہوتی ہیں تو وہ پہلے پوچھتے ہیں جی کہ پلاٹ کنے مرلے دا دیو گے، موٹر سائیکل دیو گے کہ گڈی دیو گے۔ جب اس طرح کے مطالبے ہوں گے تو جو شادیاں ہیں یہ مفاد پر مبنی، وہ کیا خاندان بنائیں، کیا خاندان، کیا خاندانی اور عائلی زندگی اس میں سکون یافتہ ہوگی۔ بالکل درست۔ بعض جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ شادیوں کے موقع پر بھاری جہیز کی ڈیمانڈ کی، جہیز فی نفسی منع نہیں ہے، کوئی اپنی مرضی سے اپنی بچی کو دینا چاہے اس کو اجازت ہے، لیکن اس کی ڈیمانڈ ضرور ممنوع ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بارات کا تصور ہے، یہ بارات کا صرف اتنا ہی تصور تھا کہ چند ایک افراد جائیں، نکاح کریں، جو امیجیٹ فیملی ہے، قریبی، اور یہ کرونا وائرس نے اس معاملے میں بھی ہمیں سکھایا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک شادی میں شرکت ہوئی تو ہمارے محلے میں ہی ایک دولہا آیا،
اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ ہمیں ہم مدعو تھے، صرف فیملی ممبرز تھے، نکاح ہوا، وہیں گھر میں کھانا پکا تھا، کھایا اور وہ بچی کو لے کر چلے۔ کرونا نے تو اتنا خوف پھیلا دیا ہے کہ شادی کے لیے یعنی کہ ہماری تو اندازہ کریں آپ، دلہن ملنا مشکل ہو گیا ہے شادی کا۔ شاہ صاحب کرونا کے خوف کی بنا پر آپ ناجائز رسوم چھوڑ سکتے ہیں، چھوڑ سکتے بہت تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں چھوڑ رضا کے سکتے۔ لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ کرونا کے خوف کی وجہ سے ناجائز رسوم چھوڑنے پر آپ کے وقار میں کمی نہیں آئی، بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ رسول کی خاطر کرنے سے آپ کی عزت اور وقار میں کمی آ جائے گی۔